السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا به رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاکرین والشاہدین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے، کمزوری نہ بکھاؤ، غم نہ کرو، تسی فاتح ہوو گے ان کنتم مومنین۔ شرط یہ ہے کہ تواڈے اندر ایمان اور یقین ہوئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے گویا مسلمانوں کی سربلندی واسطے میدان جنگ کے اندر اور میدان سیاست کے اندر اور میدان معیشت کے اندر سربلند اور بے فکر رہنے واسطے جڑی ساری رہنمائی فرمائی ہے وہ ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، تسی اعلیٰ ہوو گے ان کنتم مومنین، اگر تواڈے اندر ایمان ہوئے گا۔ نہ جسمانی طاقت، نہ تیاری، نہ عددی طاقت، نہ ہی حرب و ضرب، یہ دتاؤ پیش جڑے نے وہ سربلندی کی ضمانت نے۔ انہوں نے اختیار کرنا چاہیے، لیکن فتح کی یہ ضمانت نہیں۔ فتح کی ضمانت یہ ہے ان کنتم مومنین، ایمان ہونا چاہیے۔ انسان کے اندر اگر ایمان نہ ہوئے، یقین نہ ہوئے، اپنے اللہ کے اوپر مان نہ ہوئے، وہ قوم وہ کبھی سربلند نہیں ہو سکتی۔ سربلندی واسطے ضروری ہے کہ اس اللہ کے اتنے ایمان ہوئے اور یقین ہوئے۔ اللہ پھر خطا جاندیاں نشانیاں بھی ٹھیک نشانہ کر دیتا ہے۔ نشانہ غلط جا رہا ہوئے، اللہ پڑھ کے انہوں ٹھیک کر دیتا ہے۔ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذمہ داری ہے۔ غزوہ احد کے اندر
سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کا مقابلہ سی، دشمن بڑا سخت سی، منافق بھی وچ موجود سن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں کے اگے حضرت سعد کھلوتے سن، تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہتے سن ارم یا سعد فداک ابی و امی، سعد انہوں نے تیرہ کی بارش کر، فداک ابی و امی، محمد کے ماں باپ تیرے اوپر فدا ہو جان، قربان ہو جان۔ اور یہ کہتے ہوتے سن کہ واحد سے اپنی میں وانجے کے اتنے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ابویہما اپنے ماں باپ کے بارے چاہ کیا کہ فداک ابی و امی۔ لاگوں نے جدوں کو جانا سی انہوں آتے سن کہ اتصال دے اگے تیر اپنے رکھ دے، حضرت صاحب دے اگے وہ تیر رکھ دے سن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وار دے نال کہندے ہیں ارم یا سعد فداک ابی و امی، سعد انہاں تے تیر برسا، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاواں نال سن، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جڑے نے وہ تیر اندازی کر رہے سن۔ اسی طرح لوگوں کے اندر جدو حیات شرم تے غیرت ہو گئی، اللہ ذوالجلال والاکرام شرم تے حیات تے غیرت والوں کی لاج رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی آپ بڑا شرماؤں ہے، آپ بڑا غیرت والا ہے، اور آپ وہ اندر بڑا جوش و جذبہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کے اندر۔ ابو عبید الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے آپ کے رسول سن، میں کئی دفعہ انہوں نے گل سنائی، اج پھر موضوع کی مناسبت کے نال میں انہوں کی گل کرنا چاہنا ہے۔ ابو عبید الثقفی اہل طائف وچوں سن، جدو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تبلیغ کرنے واسطے گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارے، مذاق اڑایا، لہو لہان کیتا۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوں آ کے انہوں کے بارے کوئی بد دعا نہیں کی۔ یہ لوگ جڑے نے بعد کے اندر مسلمان ہوئے تو بنو ثقیف جڑے نے انہوں کے اندر پھر بڑے دلیر لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے تاریخ کے اندر بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے۔ انہوں نے بچوں ایک ابو عبید الثقفی بھی سن۔ انہوں کے اندر دلیریاں بڑیاں سن، انہوں نے تھوڑی جی ایک لت سی کہ شراب پینے ہوتے سن، تو سیدنا سعد نے انہوں گرفتار کر کے تے اپنے اس خیمے دے اوپر انہوں بن دیتا جس خیمے تے انہوں دا گھوڑا تے آپ سن تے انہوں دے بیوی بچے سن، کیونکہ حضرت صاحب جڑے سن انہوں لنگڑی دا درد سی۔ لنگڑی دا درد جڑا ہے یہ بڑا ظالم ہوتا ہے، ترنے دینا، یہ ٹیلے دے اتنے لمے پے نے پہاڑ دے اتنے، سامنے لشکر ہے رومیاں دا تے مسلمانوں دا، اور یہ دیکھ رہے ہیں اور اتوں رکے لکھ لے کے تھلے سٹ رہے ہیں۔ اس سخت حالت دے اندر بھی انہوں نے سامنے میدان جنگ ہے، یہ نہیں آتے بھی مینوں ہوں ایڈمٹ کروا دو میں ذرا ریسٹ کر لوں، اس حالت دے اندر بھی قیادت کر رہے اور انہوں نے ہدایات دے رہے۔ ابو عبید الثقفی جڑے نے یہ بھی اتوں دیکھ رہے، انہوں نے اس ویلے شاید تے ہے سن، اسی آنے کہ یا اللہ ساڈا کام ہو جائے تو اسی نفل
پڑھیں گے, ساڈا کام ہو جائے تو اسی اِننے پیسے دیں گے, ساڈا کام ہو جائے تو اِننے روزے رکھیں گے. انہوں نے شعر آکھے, انہوں نے مسلمانوں کو دباؤ کے اندر ویکھیا, انہوں نے شعر آکھے کہ یا اللہ اگر اج میں اتوں مینوں موقع مل جاتا ہے مسلمانوں کے ایس لشکر کے اندر شامل ہونے کا, کہ تو گواہ ہو میں بطور توبہ دے اور بطور نظر دے کہ تیرے نال وعدہ کرتا ہے کہ اج تو بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لاؤں گا. اللہ کے سامنے گریا زاری کر کے تے انہاں دی بیوی دے کول گئے تو انہوں جا کے آندے نے ترلے لیندے نے عورت. میں انہیں بیٹھا سی تے مینوں ایک بزرگ دکھا رہے سی مسلمانوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب کچھ دیتا, لیکن گل یہ ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. مسلمان تے بڑے ہی غیرت والے سن, مسلمان تے بڑے غیرت والے اللہ کو سجدہ کرنے والے. اسی یہاں بغیرتوں اپنی عورتوں کے ناچ اور گانے جڑے وہ وکھاؤنے تے برہنا سر یہاں کے استقبال کرتے. یہ جڑے نے لکتے چھپتے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے میں یہ بھی گل عرض کرا کہ اینے غیور سن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبداللہ بن مکتوم جڑے نے وہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تو سیدہ عائشہ تے حفصہ تے دیگر ازواج مطہرات بیٹھیاں نے, انہوں نے پردہ نہیں کیتا. تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھا کہ تسی پردہ کیوں نہیں کیتا؟ انہوں نے آکھا کہ یا رسول اللہ وہ تو انے نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعم یا وانی انتما, اگر او نبی نے کہ تسی بھی انیاں ہو گئی ہیں جی تسی تو دیکھ رہی ہیں جی, افعم یا وانی انتما تسی بھی انیاں ہو گئی ہیں. لیکن گل یہ ہے کہ ایک خودداری اور حیا کی گل ہے, انسان کے اندر ہوئے اندر گند ہوئے تو باہر گند ہی ہوتا ہے. ابو میجن سخفی جڑے نے انہیں اللہ کے کول دعا کی کہ یا اللہ میں تیرے نال عہد کرتا ہے کہ اج مینوں ایس میدان جنگ دے اندر یہ نہیں آخیا کہ مینوں کو محل مل جائے, مینوں کو دولت مل جائے, میں ایس سزا تو بچ جا, بلکہ یہ ہے کہ مینوں اگر موقع ملے ایس جنگ دے اندر شامل ہونے کا تو یا اللہ میرا تیرے نال عہد ہے کہ میں شراب کو ہاتھ نہیں لاواں گا. کئی دفعہ انہوں نے سزاواں کٹیاں شراب دیا مگر پھر پی نہیں دے سن. حضرت صاحب نے آخیا کہ میں تیرے بعد نہیں پڑھوں. یہ اپنے اشعار کہہ کے تے انہاں دی عورت دے کول جاندے نے تے جا کے آندے نے اللہ دی بندیے تو ہی مسلمان ہے تے میں بھی مسلمان ہے تے اے میدان جنگ تیرے سامنے ہے. مسلمان دباؤ دے اندر نے, مسلمان 30,000 سن تے وہ 1 لاکھ تو اوپر سن جڑے رومی سن, اور یہ دباؤ دے اندر مسلمان جڑے ہے انہاں دا بڑا نقصان ہو رہا سی. انہاں نے جا کے ابو میجن سخفی نے آخیا کہ مینوں تو کھول دے میریاں بیڑیاں بھی کھول دے تے اے جڑا گھوڑا ہے ساتھ دا اے بھی مینوں دے دے, میں اس جنگ وچ شامل ہونا ہے. تو دیکھ مسلمان دباؤ دے اندر ہے, اگر کم آ گیا تو تینوں کسی نے پوچھنا نہیں, اگر زندہ رہا تو میرا تیرے نال عہد ہے کہ میں واپس آ جاواں گا زندہ, اور گھوڑا بھی تینوں واپس کر دیاں گا, اور آپ بھی جڑے اسی طرح بیٹیاں پا لو. انہاں دی بیوی نے چھڑ دیتا. انہاں نے ننگے گھوڑے دے اتنے ماری چھال تے ٹیلے دے اتوں بھی ہو کے میدان جنگ دے اندر شامل ہو گئے. تو انہاں نے پھر وہ وار کیتے کہ مسلمانوں کے پسپا ہوندے ہوئے قدم رک گئے تو پھر مسلمانوں نے ودنا شروع کر دیتا. ایک آدمی پورے لشکر دے اوپر پاڑے, ایک آدمی دے ملنے دے نال
مسلمانوں کے پسپائی کے اثرات سن وہ پیش قدمی کے اندر بدل گئے۔ حضرت صاحب کہتے نے نقاب تے نہ لیا اور کلے کلے سوار دے بارے انہوں نے ہے کہتے کہ مینو حیرت ہوندی ہے الوسبت بمیجن، یہ وار کرن دا انداز جڑا ابو میجن ہے، الجولت جولت خیلی، جڑا چکر لیا کے تے مڑ کے دشمن والا آنا، یہ تے میرے گھوڑے دا انداز ہے، پر گھوڑا میرا اتنے بدھا ہے، ابو میجن جڑا وہ بھی اتنے بدھا ہے، لیکن میدان جنگ کے اوپر نظر ہے یہی کہتے ہیں الوسبت ابو میجن والجولت جولت خیلی۔ یہ وار کرن دا انداز ابو میجن دا ہے، گھوڑے دا چکر لاؤن دا انداز دینا میرے گھوڑے والا ہے۔ لولا انہو فی قیدی، اگر وہ میری قید وچ نہ ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو فتح تو نصرت تو ہمکنار کیتا تے حضرت صاحب اٹھ کے تے واپس بھجے نے ادھر جتھے گھوڑا بجا سی، گھوڑا جہاں گوڈیاں تک خون دے نال لت پت ساہ بھی رلے نہ، وہ پچھان گے کہ گھوڑا میرا جڑا میدان جنگ چوں آیا۔ پھر اپنی طبیعت نو جڑا وہ تسکین دین واسطے جتھے ابو میجن بند سی اوتھے گئے، اوتھے چادر لئیے تے ابو میجن لمبے پے نے، ساہ یہاں کا بھی نہ رڑے تے یہاں نے ٹھڈ مار کے اٹھایا، جدوں ویکھیا تے خونوں خون یہ بھی ہے اور اوتھے کھلو گئے، کمانڈر بھی کھلو گیا تے سپاہی بھی کھلو گئے تے انہوں اپنے نال یہ کہندے لا اقیم علیک حدن، میں تیرے تے حد جاری نہیں کر سکتا۔ تے انہوں نے آکھا ولا اشرب خمرن، میں اج تو بعد شراب تو توبہ کیتی ہے، پھر ہی تے میں میدان جنگ وچ گیا۔ سانو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر یہ فتح دیتی ہے جنہوں فتح کہندے نے، یہ عارضی فتح ہے، میری گل یاد رکھیا، یہ عارضی فتح ہے، ایک چال ہے، ایک ٹرک ہے، ایک جولا ہے، ایک راؤنڈ ہے جنگ دا جڑا ختم ہو گیا ہے، یہ دوسرا راؤنڈ آنا ہے جڑا کہ اس کو زیادہ خطرناک ہونا ہے، اور جڑا اس کو زیادہ جڑا کاری ہونا ہے، ہونا مسلمانوں کے خلاف ہے، ہن صرف ایک ملک کے خلاف پاکستان کے خلاف سے، ہن امت مسلمان کے خلاف وہ راؤنڈ چلے گا، اتنے ہی تسی جتے اتنے ہی میں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے وعدے نے اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی کیتا ہے، اسی ٹک ٹاک بنائے تے مراسیاں والے کام کیتے، چوڑا والے کام کیتے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے جو موقع دے ہوتے حل تنظرون و ترزقون، اے گل سنو، سیدنا رسول اللہ نے فرمایا حل تنظرون و ترزقون، وہ تانوں تے رزق بھی اللہ دیندا ہے، تانوں تے اللہ بھی فتح یاب کردا ہے، اللہ بدعاء ضعفائکم، انہاں کمزوراں دی دعاواں جڑیاں نے وہ تہاڈی کشش دے اوتے ہوندیاں نے، تانوں میداناں 'چ فتح ملدی ہے تے انہاں کمزوراں دی وجہ دے نال جڑے اپنے حجرے 'چ کھلو کے تے آنسو بہاندے نے، تانوں رزق ملدا ہے تے انہاں کمزوراں دی وجہ دے نال جڑے جا کے تے آفتاں دے تے ملکی سلامتی دیاں گلاں کردے۔ آپ نے فرمایا گویا میدان جنگ دے اندر بھی دعاواں چاہیدیاں تے میدان عافیت دے اندر بھی دعاواں چاہیدیاں۔ اسی کی کیتا ہے، اسی یہ اوتے طرح طرح دے اے جڑے نے او ایک لا ابالیانہ پن، ایک غیر سنجیدہ، ایک غیر انسانی میں ایک اگر رویہ اختیار کر لیا جڑا کہ اے زندہ قوم دا اے علامت نہیں ہوندی، انہاں دے اندر ایک وقار ہوندا ہے، انہاں دے اندر ایک سنجیدگی ہوندی۔ پھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں یہ غزوہ تبوک جا رہے تھے، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمال ہے، یہ لڑ
سیدنا رسول اللہ نے فرمایا ما سلکتم وادیاً ولا شیبن، تسی کسے وادی دے اندر جاندے ہو، تسی کسے چوٹی دے اوپر جاندے ہو، اپنے لشکر نو مخاطب کر کے فرمایا الا وہم معکم، بعض لوگ ایسے نے جڑے نال نہیں لیکن وہ تواڈے نال ہوندے نے، خیالات دے اندر دعاواں دے اندر تواڈے نال ہوندے نے، انہاں دی دعاواں تواڈی شامل حال ہوندیاں نے، ما سلکتم وادیاً ولا شیبن الا وہم معکم، وہ تواڈے نال ہوندے نے، انہاں دی دعاواں تواڈے شامل حال ہوندیاں، وہ نصرت دی دعا کرتے ہیں۔ ایمان اور توحید یہ سب تو بڑی فتح کی علامت ہے، اگر یہ نہیں تو انسان مسلمانوں کو فتح نہیں مل سکتی۔ اور یہ میں آیت پڑھی سی ولا تہنوا ولا تحزنوا، گل سنو گھبراؤ نہ، کمزوری نہ وکھاؤ، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، فتح اللہ ذوالجلال والاکرام تانوں عطا فرمائے گا ان کنتم مومنین، لیکن شرط یہ ہے کہ تواڈے اندر ایمان ہوئے، تواڈے اندر توحید ہوئے۔ پھر نمبر 2 تے یہ ہے کہ میدان جنگ دے اندر یہ خلاصہ میں دس چکے ہیں کہ زیادہ تو زیادہ دعا کرنی چاہیے، گھراں دے اندر رہن والوں دعا کرنی چاہیے۔ کتنے فیصد لوگ نے ایس مارکے دے اندر جنہوں نے دعا کیتیاں نے، کنیاں فیصد مسجدہ نے جنہوں نے اندر قنوت نازلہ پڑھے گئے، کنے فیصد وہ لوگ نے جنہوں نے رو رو کے گیا کیا کہ یا اللہ اے انہاں واسطے تو کافی ہو جا، یا اللہ انہاں دے اگے اسی تینوں کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام جڑے وہ دعا کرتے ہیں اور کی کہنے ہوندے سی ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ساڈے اوتے صبر دی بارش کر، افرغ علینا صبرا، دشمن دے سامنے جاندے سی ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ساڈے اوتے صبر دی بارش کر دے، اسی ڈٹ جائیے گھبرائیے نہ، وثبت اقدامنا، ساڈے پیر جڑے نے انہوں جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، تے سانو کافر قوم دے اوپر نصرت عطا فرما۔ مسلمان دا طریقہ تے اے ہے۔ پھر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور اے جڑا اس ویلے آکھیا جاندا ہے نا کہ جنگ دی خواہش نہیں کرنی چاہیے، صبر بھی کرنا چاہیے، استقامت تو بھی کام لینا چاہیے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، انہوں کیا ہی نبی جہاد آکھیا جاتا ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مخاطب کر کے خطاب فرمایا یا ایھا الناس، حضرات گل سنو، لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی دعا نہ کرو کہ میرا دشمن دے نال آمنا سامنا ہو جائے۔ بعض لوگ ایسے، بعض صحابہ ایسے سن وہ ان اجازت نہیں ہوتے، انہیں یہ نہیں دعا کی تھی کہ یا اللہ میں نے کسی جنگ دے اندر جڑا ہے نا موقع عطا فرما۔ بعض صحابہ کرام ایسے سن وہ جنگ احد دے اندر شامل، بدر دے اندر شامل نہیں ہو سکے، اور انہوں نے آخیا کہ اس گل کا میرے بڑا ہے ایسے کہ میں جنگ بدر دے اندر شامل نہیں ہو سکیا، تو میرے دل سے خاص کہ ہوں مینوں موقع ملیا تو میں جنگ بدر کی کسر بھی پوری کر دیا گا جنگ احد دے اندر۔ عمومی طور پر سیدنا رسول اللہ نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن دے نال لڑائی دی خواہش نہ کرو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَّةَ، ہر ویلے امن کی دعا کریا کرو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام امن عطا فرمائے۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، اگر دشمن بدو بدی اگے آ جائے تو فَاثْبُتُوا، تو پھر ڈٹ جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور یہ بھی جان لو کہ جنت جیڑی ہے وہ چھت تلواراں دے نال بنی، تحت ظلال
سیوف دا مطلب یہ ہے کہ جنت جڑی ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے، گویا جنت دی چھت جڑی وہ تلواراں دے نال بنی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ۔ پھر یہ ہے کہ اس موقع دے اوپر منفی پروپیگنڈا بھی نہیں کرنا چاہیے جنگاں دے اندر، ہن آ مار کے رایا، ہن اے مار کے رایا، ہن یہ مار کے رایا، ہن وہ مار کے رایا، منفی پروپیگنڈا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور سیدنا دشمنوں کی زبان نہیں بولنی چاہیے، کئی لوگ دشمنوں کی زبان بولتے ہیں، ایتھے رہنے والا بولتے ہیں، اسی آپ دیکھا کدی تصور بھی نہیں ہو سکتا سی کہ کوئی اپنا وطن چ رہنے والا دشمن کی زبان بولے۔ آخیا جاتا ہے جی کہ کیا یہ جہاد ہے یا نہیں ہے؟ میں تو جواب یہی دینا ہوں کہ تیرے گھر میں اگ لگ جائے تو اگ بجھانی جہاد ہے یا نہیں ہے؟ وہ اتنے آبے کوثر کا پانی پاؤنا ہے تو وہ اتنے گٹر کا پانی پاؤنا بھی جہاد ہے۔ سیورج کا پانی پا کے بھی اگلے نے آخنا کہ اگ بجاؤ۔ اس موقع کے اوپر اپنے اختلافات بھلا دینے چاہیے، باہمی اختلافات۔ وہ ملک رہے گا تو گھر رہے گا، ماں باپ ہون گے تو انہوں نے اختلافات ہو، گھر رہے گا بھنا برا ہون گے تو انہوں نے اختلافات رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کی جنگ بڑی لڑی گئی، بہت لڑی گئی جنگ انہوں کی۔ کیوں لڑی گئی اسی اتنا بحث نہیں کر سکتے، یہ تو بحث کرنی انتہا درجے کی بے وقوفی ہے اور اپنا وقت ضائع کرنا۔ اسی کے گھر کے اندر ماں پیو جو لڑ پے انہوں نے سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، یہ تو بہت وڈے سن۔ یہاں کی جنگ اپنے عروج کے اتنے سی تو شامیہ نے چاہیا کہ پرانا بدلا لئیے، یہاں سے حملہ کر دئیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شامیہ کے کمانڈر نو لکھیا کہ اگر تو مسلمانوں سے حملہ کیتا تو ساری بھراواں دی جنگ ہے، میں سب تو پہلا آدمی ہوا گا جڑا علی دے جھنڈے تھلے آ کر تیرے نال مقابلہ کرے گا۔ ساڈا ملک ہے تے اسی بھرا ہے، وہاں تے سارے اختلافات ہیں، اختلافات رہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تو جلال والاکرام دے کولوں تو سلامتی منگنی چاہیے، اور اس اختلافات دے موقع دے اوپر اختلافات پیچھے چھڈ کے تے باہمی طور تے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس حوصلے دی جڑی ہے وہ سلامتی دی دعا کرنی چاہیے۔ لہذا مایوسی پھیلاؤنی، دشمنوں کی زبان بولنی ایک قابل معافی جرم نہیں، انہاں کی سزا واقعی ہونی چاہیے۔ یہ دشمنوں نال ملے ہے، یہ انہاں کی زبان بولتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ یہ لوگ منافق نہیں، اذا جاءہم امر من الامن او الخوف، جدوں کوئی کام ہو جاتا ہے، امن کی گل ہوئے یا کسی خوف کی گل ہوئے، اذاعوا بہ، اینو کوٹھے تے چڑھا دیں، طرح طرح دیا دے اتنے وہ حاشیہ رائیاں کرتے ہیں، اذاعوا بہ، اینو پھیلاؤنے نے۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، بہتر یہ ہے کہ ادھا دی گل آوے تو یہ رسول اللہ نے دس دیا کرنے کہ یا رسول اللہ ادھا دی خبر آئی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے جڑے ذمہ داران نے انہوں نے بنا دیتا کر دیتا جائے۔ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، وہ پھر صحیح نتائج وہ اخذ کر سکتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر انہاں غلط خبراں دے نتیجے چ اللہ دا فضل تے رحمت نہ ہوئے، اللہ معاف کر دیتا ہے،
اگر اللہ تانوں معاف نہ کرے لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا کہ تسی سارے شیطان دے مگر چل پو، تھوڑے باقی بچو، باقی سارے شیطان جڑا ہے وہ درماندگی دے اندر لے جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ تیاری نہ ویکھو کی ہے، یہ نہ ویکھو کہ تہاڈی تعداد کنی ہے، یہ ویکھو کہ تہاڈے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دے نال تعلق کنا کوئی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، ساری تاریخ گواہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ، چند لوگ، مٹھی بھر لوگ، غلبت فئۃ کثیرۃ، اے بڑے بڑے لشکراں دے اتنے غالب آ گئے باذن اللہ، اللہ دے حکم دے نال، اللہ دی اجازت دے نال غالب آئے نے، اپنی طاقت دے نال غالب نہیں آئے۔ واللہ مع الصابرین، تے یاد رکھو جڑے یہو جے موقع تے صبر تو کم لیندے نے انہاں دیاں لتاں نہیں کمبن ڈے پیندیاں، دل اپنے ٹھکانے تے رہندے نے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں لوگاں دے نال ہے، صبر کرنے والوں دے نال ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ بھی ہوندا ہے کہ بعض لوگ اس طرح ہوندے نے کہ منافقاں دے اندر ایسے لوگ بھی ہوندے نے کہ جڑے یہو جیاں جنگاں نوں کہندے نے یہ ایویں ٹانس، یہ ایویں سی، یہ کچھ نہیں، یہ منافقانہ تاثرات نے، انہاں تو بچنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کہندے نے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اے اللہ تو رسول نے تو ساڈے نال دھوکے دا وعدہ کیتا ہے، کوئی فتح نہیں تے کوئی جشن نہیں تے کوئی یہ نہیں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ساڈے نال سارے دھوکے دے وعدے کیتے نے۔ تے مومناں دے تاثرات جڑے نے وہ سامنے رکھنے چاہیے۔ جدو جنگ عذاب ہوئی تے لوگوں نے آخیا کہ ہن ان الناس قد جمعوا لکم، وہ سارے ہی آ گئے، سارے قبیلے کٹھے ہو گئے۔ احزاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے قبیلے کٹھے ہو گئے، مشرق بھی آ گیا، مغرب بھی آ گیا، اسرائیل بھی آ گئے، ہندوستان بھی آ گئے، بڈھے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، تماش بین بھی آ گئے۔ اس ویلے کثرت تماش بینا دی ہے، کثرت مسلمان حکمران بغیرتاں دی ہے، جنہاں دے اندر اللہ اور دے رسول نہ دی کوئی شے نہیں، کوئی محبت نہیں، اور اے دے اندر کوئی دوسری رائے نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام خودداراں نوں، غیرت والیاں نوں اور پاکیزہ نظر لوگ جڑے نے انہاں نوں پسند کرتے ہیں، اور انہاں دی نظر چوں کاٹ ہوندی ہے جڑی دشمن دے تیر تلوار دے اندر کاٹ نہیں ہوندی۔ فلما رأى المؤمنون الأحزاب، جدو ویکھیا کہ اسی طرح ہی ہے کہ سارے ہی آ گئے، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، مومناں دے اندر اتنا یقین ہوندا ہے کہ وہ ہور ود جاندا ہے، کہندے هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اب ہو گیا کھل کے سامنے آ گیا جڑا اللہ دے رسول نے آکھیا سی، اہل تے آکھیا سی کہ سجیوں بھی آنا تے کھبیوں بھی آنا ہے، انہاں دشمناں نے کٹھے ہو جانا، تانوں ملیا میٹ کرنا ہے، مدینے دے اندر رہ کے بھی تانوں چین نہیں لین دینا۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی وعدہ ہے جڑا اللہ دے رسول نے ساڈے نال کیتا۔ کدوں اللہ دے رسول نے تے اللہ نے یہ آکھیا کہ تانوں جڑا ہے اے ہر پاسے خیر ہی خیر نے، انہاں نے آکھیا اللہ دے رسول نے آکھیا تانوں اپنی بقا واسطے، اپنے آپ کو منان واسطے، اپنی منان واسطے تانوں محنت کرنی پے گی۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، سارے جھوٹے ہو سکتے ہیں، وصدق اللہ ورسولہ، اللہ سچ آندا تو دے رسول نے بھی سچ آکھیا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اے دے نال انہاں دے اندر ہور ایمان اپنے اللہ دے اوپر، ہور سب وقف ہون دا جذبہ
انہاں دے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ موازاتہم اللہ ایمانا و تسلیما۔ پھر اس موقع دے اوپر یہ بھی ہے، جنگ دے موقع دے اوپر سپہ سالار دے مکمل حمایت کرنی چاہیے، سپہ سالار دے حکم دی سرتابی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے کہ نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اے جدوں مسجد تعمیر کر رہے تھے تو ادھر سے آپ نے آخیا کہ نحن الذین بایعوا محمدا، اسی جو لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ بیعت کی ما بقینا ابدا، جب تک سارے جسمہ کے اندر روح ہے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، تا دم واپسی اسی جہاد کرتے رہاں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اتے بیعت کی اسی۔ پھر یہ بھی ہے کہ باہمی اختلافات، جس طرح کہ میں پہلو کہہ چکے ہیں، باہمی اختلافات جڑے بالائے طاق رکھنے چاہیے۔ اختلاف رہنے ہیں، لیکن یہ اختلافات جڑے نے اس موقع تے نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ جدو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے مدینہ منورہ تو باہر جدو تیاری کرنی سی بدر دی، تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کو مشورہ لیا ہے، تو مشورے کسی دا کچھ سی تو کسی دا کچھ سی۔ تو سیدنا مقداد نے آکھا کہ یا رسول اللہ سانو حکم دیو، اسی تو اتنا جان دیا، سانو حکم دیو، سانو برکل غماد جیڑا ہے اتھوں تک آکھو، اسی اتھوں تک چلے جاؤں گے تواڈے نال۔ اسی اسرائیلیاں طرح نہیں آکھنا اذا انت وربک فقاتلا انا ہونا قاعدون، اسی ایتھے بیٹھے ہیں، تسی جاؤ تے لڑو۔ پھر دشمن دے اتے روب قائم رکھنا چاہیے، اور یہ پتہ ہوئے پہ انہاں کو بھی کچھ ہے وے، روب بھی انہاں دے اتے ہونا چاہیے۔ جنگ نالوں جنگ دی تیاری زیادہ ضروری ہے۔ جنگ دی تیاری اور اسلحہ اس واسطے اکٹھا نہیں کیتا جاتا مسلمانوں کے نزدیک، بلکہ اس واسطے اکٹھا کیتا جاتا ہے کہ امن واسطے وَإِذُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، انہاں واسطے جنی بھی طاقت ہے کٹھی کرو، گھوڑے تیار رکھو، کاہدے واسطے ترہبون بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم، تاکہ تہاڈے دشمن تے اللہ دے دشمن روب دے تھلے رہن تے تہاڈے تے حملہ ہی نہ کر۔ گویا تیاری جنگ واسطے نہیں، جنگ نو روکن واسطے ہوندی ہے تیاری۔ اگر تہاڈے کول کوئی بھی نہیں تو تانوں کنوں پھڑ کے کوئی بھی تھلے سٹ لے گا، تو جے یہ ہوئے کہ میں کنوں پھڑ کے سٹوں گا تو ایک ادھا مکہ انہیں مار دینا ہے مینوں، تو 100 دفعہ جڑا نا وہ ہوئے گا۔ اسلام دا نقطہ دفاع یہ ہوئے کہ اپنے تیاری دشمن نو جنگ تو باز رکھن واسطے ہے، تاکہ دشمن تانوں ترن والا نہ سمجھ لے۔ جدید ٹیکنالوجی، غیر ملکی ٹیکنالوجی یہ اکٹھی کرو، لیکن جنگ واسطے نہیں، امن واسطے۔ جنگ تواڈے تے مسلط کر دندے نے تو پھر معافیاں منگ کے نہیں، معافی دے نال کوئی نہیں دے معافی دیندا، پھر انہاں نے معافی منگو جس طرح 6 دن منگ لے۔ تواڈے تے ایک حملہ کرتے نا، تسی بھی انہاں دے اوتے پھر آکھو کہ اسی لڑنا نہیں چاہتے، پر حال ہے انہاں دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ اطیعوا اللہ و رسولہ، گل سنو کہ اللہ کی گل منو تو رسول کی گل منو۔ ولا تنازعوا، آپس کے اندر تنازعات نہ پیا کرو کہ ہن جب جائز ہے کہ ہن ناجائز ہے، ہن کہدے واسطے کہ
نہیں تو تسی ناکام ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تہاڈی ہوا اکھڑ جائے گی، تانوں کوئی کچھ نہیں سمجھے گا کوئی دنیا دے اندر۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ دا مطلب تہاڈی ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، ڈٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ ڈٹ جان والوں دے نال ہے۔ کہندا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، کیسر و کسرا دا استبداد، اج بھی استبداد موجود ہے، پاویں امریکہ دی شکل دے اندر تے پاویں انہاں دی حواریہ دی شکل دے اندر، اے استبداد ہے، اے ظالم نے، اے ناچ اور گانے دے رسیہ نے مٹایا کیسر و کسرا کو کہ استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ ظہور حیدر، فقر بوذر، صدق سلیمانی، مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ ظہور حیدر، فقر بوذر، صدق سلیمانی۔ ابو ذر تے کچھ بھی نہیں سی، لیکن ابو ذر دے کپڑے کو ڈرتے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن جدوں ایتھے گئے نا مقام صحابہ، جدوں انہوں فتح کرنے واسطے گئے خیبر نو، تے اللہ اکبر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسمیں نہ چاہنا ہمیں اکھاں بھیج جاندی ہیں۔ اے گئے نے خیبر فتح کرنا واسطے، مقام صحابات گئے نے، اللہ کے نبی نے آقا کہ لے آؤ اپنے اپنے زادے راہ لے کے آؤ، کوئی زادے راہ نہیں، اپنے اپنے زادے راہ لے کے آئے کہ سارے دے کول ستو، سارے دے کول ستو کٹھے کر لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پانی دے چھڑکا دے کے تے سارے نو موٹے موٹے ستو دیتے، تو وہ ستو منہ چ پا کے تے پانی دے گھٹ پی کے تے تیار ہو گئے ظہور حیدر۔ اور پھر کی ہے فقر بوذر، ابو ذر نے بھی اسے فقر تو کم لیا، صدق سلیمانی، سلیمان فارس تو چلیا، وہ ایدے اندر موجود ہے۔ انہوں نے رل کے کیسر و کسرا دے استبداد کو مٹایا سی۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں مردوں کی شمشیریں، جہاد زندگانی میں ہیں مردوں کی شمشیریں۔ یہ زندگی جہاد کی زندگی ہے مسلمان، ناچ گان کی زندگی نہیں، یہ صفا کی زندگی ہے۔ یہ بہت اچھا نام ہے بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدیاں صفا نو سدھا کرتے سن، خلل نہیں آن دے سن، کہندے سی ٹھیک ہو جو، ٹھیک ہو جو، پیچھے ہو جو، اگے ہو جو، بنیان مرصوص سن۔ اور انہوں نے ٹریننگ کہ یہ بنیان مرصوص جب دشمن کے سامنے جائے گی تو یہ اس طرح ہوئے جی سیسا پلا دیتا ہے، بنیان سیسا پلائی ہوئی کا نام بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ مشکوک افراد پہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ کون مشکوک ہے کون مشکوک نہیں۔ اتنے سیدہ صفیہ کی گل یاد آ گئی، غزوہ احزاب کے اندر ہی سیدہ صفیہ سی ایک جگہ کے اوپر، تے حضرت حسان بن ثابت بھی سن، حضرت حسان بن ثابت بھی سن، تے حضرت حسان یہ جذباتی قسم کے شاعر سن۔ باقی یہ ہے کہ انہوں کا کلام بڑا قاری سی کافراں دے اوپر، باقی تلوار بازی، تیر بازی، نیزہ بازی یہاں کے وس کی گل نہیں سی۔ یہ سیدہ صفیہ جس خانے دے اندر یہ عورتیں موجود سن، اسی خانے دے اندر انہوں نے بٹھایا، تے ایک مشکوک آدمی جہا ہے عورتوں دیا سیڑھیاں چڑھتا ہوئے، تو سیدہ صفیہ نے آخیا وے حسان جا کے ویخ تے صحیح ہے کوئی بندہ چڑھیا ہوتا ہی، یعنی دشمن تے نظر بھی رکھنی چاہیے تھی مشکوک افراد تے۔ انہوں نے آخیا ماں جی میں نہیں جوگا ہوں تو میں اتنے نہ ہوں،
سیدہ صفیہ نے اپنا ٹھاٹھا جا بن کے گاہ ہو کے ویکھیا تے اپنا ایک چگل جا لے کے وہ سر چ ماریا، وہ پچھا ڈگ پیا تے مر گیا۔ حضرت صفیہ نے آکھا کہ ہن جا کے وہ جڑا مال غنیمت جڑا نال ہے اسلحہ وسلہ وہ ہی لایا، اے اما جی یہ کام بھی تسی کرنا اپنے وس دی گل نہیں۔ گل یہ ہے کہ مشکوک افراد تے نظر رکھنی چاہیے، اسلحہ تے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھو ومن نصر الا من عند اللہ، ومن نصر الا من عند اللہ، مدد آسمانہ تو آندی ہے۔ جا نصر، حضرت ابوبکر صدیق نے آخیا سی کہ یا رسول اللہ مدد آ گئی، اور پھر یہ ہے فلم تقتلوہم، تسی انہوں نہیں ماریا، ولیکن اللہ قتلہم، انہوں قتل اللہ نے کیتا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت، جدو تسی کنکریاں دی مٹھ انہاں وال چلائی سی پیغمبر وہ تو نہیں سی چلائی، ولیکن اللہ رما اسی چلائی سی، اور وکری وکری اکھ دے اندر اسی چلاتی سی۔ اس موقع تے میں وہ گل بھی تمہیں سنا دینا، ایک خطا ہوئے ہوئے نشانے اللہ سدھے انہوں کرتا ہے، فضا کے اندر کے بندے نے چلا دیتا تے انہوں سدھا کون کرتا ہے؟ انہوں اللہ سدھا کرتا ہے۔ اللہ کا نام لے کے چلا دیو، وہ کوئی اینگل بھی ہوئے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اینگل سدھا کر کے تو دشمن نال کر دے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تساں کسے نو نہیں ماریا، اللہ نے ماریا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ ایک جنگ دے اندر اسی طرح ہی ایک آدمی بڑی بکواس کرتا سی، جنگ دا نیرا تو آدمی نے اٹھنا تو جلدی دے نال بکواس کر کے تھلے ہو جان کا، جنگ دے نیرے دے اندر تے کو پتہ ہی نہیں لگتا سی۔ ایک اللہ دا بندہ جیڑا ہے انہیں اپنے کنا تو کم لیا، دو تین باری انہیں سوچیا بھی کدھروں آواز آتی، وہ جدھروں آواز آتی انہیں تیر جیڑا وہ کس لیا اپنی کمان تے چڑھا کے تے جدھروں آواز آتی سی ادھر گھمایا، تے جدو انہیں ویکھیا نا کہ اتھوں کو آواز آتی اتھوں کھچ کے کمان نو چھڑ دیتا، اجے آواز بند نہیں ہوئی تو وہ حلق دے اندر وہ تیر جا کے پیوست ہو گیا۔ رستے کے اندر تیر نے کدھر کدھر گیا ہوئے گا، پر اللہ نے آخیا میرے سچے عاشق نے سجے ہے تے میں انہوں سچی جگہ دیتے پیوست کرا، جہدے نال عشق تے محبت ہوئے وہ بڑیاں دلداریاں کیتیاں جاندیاں نے، انہوں ہر ویلے دل چ رکھا جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو جڑے حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی اصول دسے نے انہوں نے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سانو قوت بازو عطا فرمائے، قوت ایمان عطا فرمائے، ساڈے خطا کار نشانیاں نو آپ واری کار دے اندر بدل دے، ساڈے کئی چلائے ہوئے کینکر جڑے نے ابابیلا دے کینکر بن جان، اور انہاں دے ہاتھیاں نو چھلنی کر کے رکھ دیں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔